السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ KBN نیوز کی خاص خبریں پیش کرنے میں تعاون کیا ہے عدنان واٹر ٹینکس۔ عدنان واٹر ٹینکس لائے ہیں خاص اینٹی بیکٹیریل واٹر ٹینکس جسے آپ کو ملے صاف اور شدھ پانی ہمیشہ۔ عدنان واٹر ٹینک سیف اینڈ ہیلتھی واٹر سٹوریج سولوشن۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے پولیس کو ہدایت دی کہ وہ ماسک کے بغیر گاڑی چلانے والوں کی گاڑیاں ضبط کر لیں۔ ہائی کورٹ میں کورونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے اقدامات پر سماعت ہوئی۔ اس موقع پر DGP مہندر ریڈی عدالت میں حاضر ہوتے ہوئے پولیس کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات سے عدالت کو واقف کروایا۔ اس موقع پر DGP مہندر ریڈی نے بتایا کہ ماسک کا استعمال نہ کرنے والوں کو 1000 روپے جرمانہ عائد کیے جا رہے ہیں، جس پر درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ کے سیکشن 14 اور 15 کے تحت بغیر ماسک کے گاڑی چلانے والوں کی گاڑی ضبط کر لینے کا اختیار حکومت پولیس کو دے سکتی ہے، جس پر ہائی کورٹ نے حکومت کو ہدایت دی کہ وہ اس ایکٹ کے تحت بغیر ماسک کے گاڑی چلانے والوں کی گاڑی 48 سے 72 گھنٹوں تک ضبط کرنے کے اقدامات کرے۔ آصف جاہی حکمرانوں نے ہی نہیں بلکہ ان کے گھر کی خواتین نے بھی شہر حیدرآباد پر جو احسان کیے ہیں ان کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا۔ نواب میر عثمان علی خان کی بہو شہزادی نیلوفر جو کہ معظم جاہ بہادر کی اہلیہ تھی اور ان کا تعلق سلطنت عثمانیہ سے تھا، وہ انتہائی نرم دل تھی اور عوام کی درد کو سمجھتی تھی۔ 1949 میں شہزادی نیلوفر کی ایک خادمہ رفت کا زچگی کے دوران مناسب طبی سہولتیں میسر نہ ہونے کے سبب انتقال ہو گیا تو وہ انتہائی دل برداشتہ ہو گئی اور انہوں نے فوری اس بات کا فیصلہ کیا کہ شہر حیدرآباد میں معیاری طبی سہولتوں کے ساتھ زچہ اور بچہ کے لیے دواخانے کا قیام عمل میں لایا جائے۔ شہزادی نیلوفر نے اپنی خادمہ کی موت کی وجہ سے ہونے والی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے 100 بستروں پر مشتمل دواخانے کی تعمیر کا فیصلہ کیا اور اندرون 4 سال اس دواخانے کی تعمیر مکمل کرتے ہوئے دواخانے کا آغاز کر دیا گیا اور نامپلی کے علاقے ریڈ ہلز پر آج بھی نیلوفر بچوں کا دواخانہ موجود ہے۔ سلطنت آصفیہ کے دور حکومت کو مختلف گوشوں سے تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ اس دور میں جمہوریت نہیں تھی اور آصفیہ خاندان کی آمرانہ حکمرانی چلتی تھی، لیکن اگر اس دور میں آمرانہ حکمرانی تھی اور اس خاندان میں ایسی بہو جو اپنی ایک خادمہ کی موت سے دل برداشتہ ہو جائے اور دواخانہ تعمیر کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کرے کہ اب شہر حیدرآباد میں کسی اور کی موت رفت کی طرح نہ ہو، تو موجودہ جمہوریت سے وہ آمریت ہی اچھی تھی۔ شہر میں کورونا وائرس کی وبا باوجود گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی جانب سے اپریل میں EBS اسکیم کے تحت 364.23 کروڑ روپے ٹیکس وصول کیا گیا۔ اس اسکیم کے تحت مالی سال 2021-22 کے لیے پراپرٹی ٹیکس ادا کرنے والوں کو 5% کی رعایت دی گئی تھی۔ ٹیکس کی وصولی میں اضافہ اور کووڈ-19 کے باعث مارکیٹ کے موقف کو پیش نظر رکھتے ہوئے GHMC نے اس اسکیم میں 31 مئی تک توسیع کی تھی۔ GHMC کے عہدیداروں نے سرکل کی ترتیب کے حساب سے پراپرٹی ٹیکس کی وصولی کا نشانہ مقرر کیا ہے۔ مفتی محمد تجمل حسینی قاسمی امام مسجد حسینی وجے نگر کالونی نے جو حالات چل رہے ہیں اس پر عوام کو بہترین مشورے دیے ہیں اور کہا کہ اس پر عمل کرنے سے عوام کافی اطمینان بخش ہوں گے۔ دیکھیے مفتی محمد تجمل حسینی قاسمی امام مسجد حسینی وجے نگر کالونی کا اس ضمن میں کیا کہنا ہے۔ آ رہی ہیں ایسے وقت میں تمام مسلمانوں سے گزارش اس بات کی جاتی ہے کہ آپ حضرات خوف اور ہراس کا شکار نہ ہوں، کیونکہ آدمی جب خوف کھاتا ہے، ڈر جاتا ہے تو اس کا امیونٹی پاور جو ہے کم ہونے لگتا ہے، اس کی وجہ سے بیماریاں اٹیک کرتی۔ مومن کا سب سے پہلا کام اللہ کی ذات پر ایمان۔ ہمارے یہاں تقدیر پر ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ہم نے ایمان مفصل میں اس بات کا اعتراف کیا ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ ایمان ہے تقدیر پر، اللہ نے جو تقدیر بنائی ہے اچھی ہو یا بری ہو، اللہ اس کے مالک ہیں، وہی تقدیر کے بنانے والے ہیں۔ اچھا بھی ہوگا تو انہی کے حکم سے اور برا ہوگا بھی تو انہی کے حکم سے۔ اس لیے مسلمان موت سے ڈرنے والا نہیں ہوتا،
حدیث میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان اور خوف دونوں جمع نہیں ہو سکتے، بزدلی اور ایمان دونوں اکٹھے نہیں ہوتے۔ اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ خوف سے، بزدلی سے، کم ہمتی اور پست ہمتی سے اپنے کو بچاتے ہوئے آپ کا کام ہے ہمت سے رہنا ہے، اور اڑوس پڑوس میں، گھر میں کوئی بھی متاثر ہو جائے، آپ انسانیت کے رشتے کے ناطے ان کی مدد کیجیے، ہیلپ کیجیے احتیاط کے ساتھ۔ تلنگانہ کا ایک گاؤں پوری طرح کورونا کی لپیٹ میں ہے۔ 1400 کے من جملہ گاؤں کے 600 افراد کورونا سے، جس سے گاؤں والے اپنے اپنے گھروں پر بڑے بڑے بنگلے خالی کر کے گاؤں کے باہر کھیتوں میں عارضی ٹینٹ اور جھونپڑیاں ڈال کر قیام کیے ہوئے ہیں۔ وقار آباد منڈل ایراولی میں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی، گاؤں میں کورونا داخل ہو گیا اور گاؤں والے گاؤں سے باہر ہو گئے، سارا گاؤں خالی ہو گیا، گاؤں کی گلیاں سنسان ہو گئی، ہر طرف سے صرف کتے ہی نظر آ رہے۔ گاؤں کے اندر داخل ہونے پر گھروں کے سامنے صرف ضعیف افراد نظر آ رہے، ان کے چہروں پر بھی اداسی نظر آ رہی۔ جب ان سے گاؤں کے لوگوں اور بچوں کے بارے میں سوال کیا جا رہا، ان کی نظریں کھیتوں کی طرف اٹھ رہی ہیں۔ کورونا وائرس پھیلنے اور گاؤں کے 2 لوگ سانس کی تکلیف کے بعد دم توڑنے کے بعد گاؤں والے گاؤں چھوڑ کر کھیتوں میں پناہ لے رہے۔ گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ حال ہی میں کلکٹر نے گاؤں کا دورہ کیا تھا، گاؤں والوں نے ہیلتھ کیمپ کا انعقاد کرتے ہوئے تمام لوگوں کا کورونا ٹیسٹ کرانے کی اپیل کی تھی، لیکن اس پر کوئی رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا۔ ہر روز ایک ANM گاؤں کا دس جاتی ہے۔ کورونا سے فوت ہونے والوں کی آخری رسومات کے لیے کوئی بھی آگے نہیں آ رہے۔ ناظرین وقت چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ عدنان واٹر ٹینک لائے ہیں خاص اینٹی بیکٹیریل واٹر ٹینکس۔ اس کے 4 لیئر جو آپ کے ٹینک کو رکھے 100% UV پروٹیکشن، جو ٹینک میں بیکٹیریا پنپنے نہ دے، جس سے آپ کو ملے شدھ پانی ہمیشہ۔ عدنان واٹر ٹینک پانی کو رکھتا ہے سیف اور ہیلدی ہر موسم میں۔ عدنان واٹر ٹینکس نے پردوشن اور جراثیم سے پانی کو بچانے کے لیے تھریڈنگ لاک لیڈ سسٹم کی شروعات کی ہے۔ عدنان ہیوی ڈیوٹی واٹر ٹینک کو اس کے گنوتا، مضبوطی، ٹکاؤ اور خوبصورتی کے لیے بھارت بھر میں پسند کیا گیا ہے۔ عدنان واٹر ٹینک اپنے گراہکوں کو 100% سنتوشٹی پردان کر رہا ہے، اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ بھارت کے کئی حصوں سے جڑا ہوا ہے۔ عدنان واٹر ٹینک، سیف اینڈ ہیلدی واٹر اسٹوریج سولوشن۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے، بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ کورونا سے صبح میں باپ اور رات میں بیٹے کی موت ہو گئی۔ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ تلنگانہ کے ضلع راجنا سرسلہ میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق ضلع کے ویمل واڑہ ٹاؤن میں رہنے والے 45 سالہ پرکاش اور اس کی بیوی مادھوری اپنے بیٹے ابھیجیت کے ساتھ رہتے تھے۔ پرکاش ویمل واڑہ کے سرکاری اسکول میں ٹیچر کے طور پر خدمات انجام دیتا تھا۔ کورونا کی علامات پر 3 دن پہلے ان کا معائنہ کیا گیا، جس پر یہ تینوں بھی کورونا سے مثبت پائے گئے، جس کے بعد پرکاش کو کریم نگر کے پرائیویٹ اسپتال لے جایا گیا، جہاں علاج کے دوران صبح اس کی موت ہو گئی۔ اس خاندان کے دیگر 2 افراد کو سرسلہ کے سرکاری اسپتال میں داخل کروایا گیا، جہاں بیٹے ابھیجیت کی شب علاج کے دوران کورونا سے موت ہو گئی۔ ورنگل کے MGM اسپتال میں کورونا سے اموات کا سلسلہ جاری ہے۔ کورونا سے متاثر 30 افراد روزانہ زندگی اور موت کی کشمکش میں دم توڑ رہے۔ ورنگل میں کورونا کے کیسز میں اضافہ ہونے کے بعد ورنگل کے MGM اسپتال کو صرف کورونا کے علاج کے لیے مختص کر دیا گیا۔ کورونا کے علاج کے لیے بڑے پیمانے پر متاثرین ہاسپٹل سے رجوع ہو رہے۔ علاج کے لیے پہنچنے والے ایک ضعیف شخص نے اسپتال کے احاطے میں ہی دم توڑ دیا۔ یہ ضعیف شخص کون ہے، کہاں سے آیا، کون اس کو ہاسپٹل لایا، یا خود وہ تنہا ہاسپٹل آیا تھا، اس کا علم نہیں، مگر MGM اسپتال کے احاطے میں ضعیف شخص کی نعش پائی گئی۔ یہ ضعیف شخص اسپتال کے احاطے میں موجود جھاڑ کے نیچے سانس لینے میں کافی دیر تک تکلیف محسوس کرتا رہا۔ ہاسپٹل کا عملہ اور احاطے میں موجود دوسرے افراد اس ضعیف شخص کی تڑپ کو دیکھتے رہے، مگر کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ نتیجے میں ضعیف شخص زندگی کی جنگ ہار گیا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔